تو نگاہوں میں رہا. ایسے مرشد کے گھر پہ چکر لگاتے رہا. اور پیر تو جانتا ہی نہیں چکر لگا کے کیا کرے. حضور غزالی زمان، حضور غزالی زمان احمد سید کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کسی نے پوچھا تھا حضور آپ کے کتنے مرید ہیں، آپ کو کیا پتا کوئی مرید نکل جائے آپ کو کیسے پتا چلے گا؟ بات تو میری ٹھیک ہے، لاکھوں اربوں مرید ہوں تو بندہ جانے تو کیسے جانے کہ کون سا مرید کیسے، لیکن آپ نے فرمایا ادھر قریب بلا کر پوچھا تیرے جسم پر بال کتنے ہیں؟ کہا جی بال تو گنے نہیں جاتے. آپ نے ایک پکڑ کے کھینچا، پوچھا تکلیف ہوئی؟ تکلیف ہوئی ہے کہا گنتی تو نہیں تھی نا لیکن پھر بھی ایک نکلا ہے تو تکلیف ہوئی ہے. کہا جب پیر سچا ہو نا، پیر سچا ہو تو ایک ایک مرید پر نگاہ ہوتی ہے. تیرا نگاہوں سے واسطہ بڑا نہیں ہے، ان نگاہوں سے جس دن تجھے واسطہ پڑے گا تو اس دن تجھے پتہ چلے گا کہ پیر نگاہ کنڈیانوں سے اٹھائے گا تو بندہ حیدرآباد میں سمجھ جائے گا. اور اگر پیر ہو امام اعظم ابو حنیفہ جیسا رات چلتوں کی بگڑی کا سوال دیتا ہے اور بہت معذرت کے ساتھ. اچھا رفع یدین اختلافی مسئلہ ضرور ہے لیکن امام شافعی کرتے تھے، کرے تو اسے ایسی نگاہ سے مت دیکھا کرو جیسے بندہ کافر ہو گیا ہے. لیکن آپ چونکہ حنفی ہیں ٹھیک ہے، امام اعظم ابو حنیفہ کے پیروکار ہے، بس مسئلہ ہو گیا ختم. امام اعظم ابو حنیفہ نے روک دیا تو روک دیا. امام اعظم ابو حنیفہ نے روک دیا تو روک دیا، بتا دیا کہ جان عالم نے زندگی کے آخری حصے میں رفع یدین ترک کر دیا تھا تو بس بات ختم ہو گئی. اب یا تو تم پیدا ہو امام اعظم سے بڑا محقق، امام اعظم ابو حنیفہ سے بڑا محقق پیدا ہو جا جو 11,000 حدیثیں سامنے رکھے اور 70,000 شریعت کے مسئلے نکال دے. اتنا بڑا محقق تو پیدا ہو جا تو پھر تجھے مانے. اور اگر نہیں مان سکتا تو میں نے کہا رفع یدین مسئلہ نہیں ہے، امام شافعی کرتے تھے لیکن کہتے تھے زندگی میں جب مسئلہ آ جائے میں سیدھا جاتا تھا ابو حنیفہ کے مزار پہ. جب زندگی میں مسئلہ الجھ جاتا تھا سیدھا ابو حنیفہ کے مزار پہ جاتا تھا. اچھا پھر نماز چھوڑنے والا بندہ تو نہیں تھا نا، نماز کا وقت ہو جاتا امام شافعی بغیر رفع یدین کی نماز پڑھتا. دنیا پوچھتی امام شافعی تو رفع یدین کا قائل ہے پر اس معاملہ میں آ کے چھوڑ دیتا ہے. اتنے بڑے امام کے سامنے کھڑے ہو کے اختلاف کرو. سبحان اللہ. لیکن دل پہ ہاتھ رکھ کے میرا جملہ سننا، یہ جتنے رفع یدین کرتے نظر آ رہے ہیں یہ شافعی مالکی حنبلی والا چکر نہیں ہے ٹھیک ہے. یہ چکر پتہ کیا ہے؟ ایک حدیث مبارکہ ایک دفعہ ایسے نظروں سے گزری جان عالم نے فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ لوگ بیویوں سے زنا کریں گے. بات سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ بھی ہو سکتا ہے لیکن زمانے نے دکھا دیا. آج غصے میں آ کے دیتا ہے طلاق، بندہ نسلی سنی ہوتا ہے، جدی پشتی سنی ہوتا ہے، غصے میں دی طلاق. آیا جی امام صاحب وہ 3 دفعہ کہہ دیا ہے حنفی ہو پکا ہو سنی ہو تو کہتا بابا ختم. اس نے کہا امام صاحب کو دوسرا راستہ. اب چونکہ یہاں دوسرا راستہ تو نہیں نکل سکتا نا کیونکہ شریعت تو وہ ہے جو رسول اللہ نے دے دی تو دے دی. میں نے کہا شریعت میں اختیار ایک ہی ذات کا تھا، وہ مدینے کا تاجدار تھا. ہر نماز علیحدہ پڑھی جاتی ہے پر حج کے موقع پہ جانے عالم نے 2 اکٹھی پڑھی. مغرب کا وقت ہوا پھر چلتی ہے، عشاء میں پہنچ کے پھر اکٹھی کر رہے ہیں. میں نے کہا یار ادھر تو الگ الگ پڑھتا ہے ادھر کیوں اکٹھی کر رہا ہے؟ ادھر پڑھنی پڑتی ہے. میں نے کہا وجہ کا رسول اللہ نے پڑھی تھی. میں نے کہا شریعت جس کی مرضی سے چل سکتی تھی وہ جانے عالم کی ذات تھی، وہ حضور جانے کی ذات تھی. اب وہ بندہ نا راستہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہنچے گا اس جگہ جہاں وہ کہے گا ہوئی نہیں ہوئی نہیں. آپ نے ایک مجلس میں دی ہے نا نہیں ہوئی ہے، 3 مجلسیں علیحدہ ہونی چاہیے. بیڑا درد لکھ کے دیتے وہ تو ویسے ہی تیار بیٹھا.
اس نے دیا دیکھ کے اب وہ ان پڑھ بیوی ان پڑھ سسرال جا کے دکھایا دیکھو یہ بھی تو مولوی ہے نا. اب بیوی انہوں نے بھی بچی کی عزت بچانی تھی یا اسے بھی پتا تھا ماں باپ مر گئے بھائیوں نے پیچھے پوچھنا نہیں ہے وہ چپ کر کے چلی گئی. بیوی کے ساتھ زنا ہو رہا ہے. 80% معاشرے میں یہ کام ہو چکا ہے. آپ اپنے معاشرے میں نکل کر دیکھیں جلدی پوچھتی سنی تھے گھر میں میلاد ہوتا تھا تیاری ہوتی تھی لیکن آج سارا کچھ ختم ہو چکا ہے. ٹھیک ہے 80% معاملہ صرف اس وجہ سے ہے یار یا تو اپنا غصہ پہ کنٹرول کر لے یا پھر اتنا دین بن جائے کہ کم از کم دین کے مطابق زندگی گزر جائے. سبحان اللہ. نہ تو یہ فارمولے پڑھ کے جا کیمسٹری اور فزکس قبر یہاں کے نہیں پوچھیں گے فرشتے کہ تُو نے یہ سائنس کے علوم پڑھے تھے یا نہیں پڑھے تھے لیکن اتنا پوچھیں گے کہ پتر پاکیزہ زندگی گزارنا آتی تھی. سبحان اللہ. صرف امام اعظم و حنیفہ کے نام پہ لنگر نہیں کھانا باقی امام اعظم و حنیفہ کے علم کی خیرات بھی لینی ہے. سبحان اللہ. اس صوفی سے پوچھا کہ مگر دوسری جگہ کون سی ہے کا رہنا ہو تو کسی کی دعاؤں میں رہا. سبحان اللہ. کسی کی دعاؤں میں رہا کر اور قربان جاؤں سمت پر یار ابھی تیرے میرے جیسے دنیا میں آئے نہیں تھے لیکن میرے مصطفیٰ نے ہاتھ اٹھا کر ہمیں دعائیں دی ہیں. حضور جانے عالم اگر منبر پر ہوں تو امت کے لیے دعا, سجدے میں ہوں تو امت کے لیے دعا, غائب میں ہوں تو امت کے لیے دعا, بازاروں میں ہوں تو امت کے لیے دعا. جس راہ حضور گزرتا ہے امت کے لیے دعا. معراج کی رات جنازہ پر کھڑا ہے لیکن امت کے لیے دعا. وہ راستے میں کھڑا ہے, وہ لینے کے لیے کھڑا ہے, وہ پورے پروٹوکول کے ساتھ آیا ہے. بلانا بھی تو 3 طرح کا ہوتا ہے. ایک بندہ خود سے پہنچ گیا, ایک صرف کہہ دیا آ گیا تو ٹھیک ہے, ایک باقاعدہ لینے کے لیے گاڑی بھیجے. سبحان اللہ. اب وہ گاڑی لے کر وہ لشکر لے کر کھڑا ہے پر حضور سجدوں میں امت کے لیے دعائیں. تو کتنے خوش قسمت لوگ ہیں کہ ہمیں دنیا میں آنے سے پہلے حضور نے اپنی دعاؤں میں یاد رکھا ہے. اور پھر ابو حنیفہ کی کیا بات ہے. حضور جانے عالم نے جس کے لیے پیدائش کی بھی دعائیں کی ہوں, جس کے جانے کے بعد یہ بھی کہا ہو کہ پھر امت سے رحمت اٹھنا شروع ہو جائے گی. یہ 150 سال کا عرصہ گزرتا ہے تو پھر وہ رحمتیں کم نظر آتی ہیں, وہ برکتیں کم نظر آتی ہیں. اور امام اعظم ابو حنیفہ ایسے کسی راہ چلتے بندے کا نام نہیں ہے. حضور جانے عالم نے فرمایا تھا جب دنیا سے علم اٹھ کر سریا پر اگر چلا جائے نا تو ابو حنیفہ وہ شخص ہے جو سریا سے علم کھینچ کر زمین پر لے آئے گا. حضرت انس بن مالک میرے نبی کے ذاتی نوکر, حضور کی ذاتی خدمت کرنے والا صحابی رسول حضرت انس بن مالک, اور خانہ کعبہ میں جا کر جب ملاقات ہوتی ہے امام اعظم ابو حنیفہ پوچھا نعمان بن ثابت ہوگا, نعمان بن ثابت اٹھ کر ماتھے پہ بوسہ دیا تھا تیرے لیے جامع عالم نے دعائیں حضور نے تیرے لیے دعائیں کی ہیں. اور امام اعظم ابو حنیفہ کو اللہ نے کیا تقوی عطا کیا تھا. آپ کے زمانے میں بکری ہو گئی چوری, بکری ہو گئی چوری. بکری کے بعد تقریباً 7 سال تک تو معاملہ اس کا چلتا ہے. آپ نے 7 سال تک بکری کا گوشت نہیں کھایا. 7 سال تک بکری کا گوشت نہیں کھایا. کا ایسا نہ ہو کہ وہ بکری ذبح ہو کے میرے سامنے سر سے کبھی دستار نہیں اتاری. ایک دفعہ تنہائی میں بیٹھے ہوئے تھے, خادم نے عرض کی حضور اب تو دستار اتارتے ہیں کوئی نہیں ہے, تو میں لوگوں کو دکھانے کے لیے تھوڑی اپنے رب سے میں اپنے رب سے حیا کر کے کرتا ہوں. اور اللہ نے کیا کمال ذہانت عطا فرمائی تھی کہ امام اعظم ابو حنیفہ کے دور میں مسئلہ آیا. بندہ وقت آخر تھا اور سونے سے بھرا ہوا تھیلا تھا اس کے پاس, بچے اس کے چھوٹے تھے. اسے اپنی زندگی بس بہت قریب ایسے مرض میں پڑ گیا تھا کہ زندگی جاتے جاتے نظر آ رہی تھی. تو اس نے سوچا کسی کے حوالے کر دیتا ہوں. دیکھا قریبی ہلکے احباب میں لوگ غریب تھے, کہا یار یہ غریب ہے, یہ تو اپنی ضرورتوں پر ہی میرا مال بنا دے گا. ایک مالدار بندہ ڈھونڈا, قریبی تھا, اسے دیا, کہا یہ رکھ لے, جب میرے بچے جوان ہو جائے تو جو تیرا دل چاہے رکھ لینا, کہ میرے بچوں کو دے دینا. جو تیرا دل چاہے وہ بچوں کو دینا, اور یہ باقی جو ہے نا جو چاہے وہ رکھ لینا, یعنی جیسے تمہیں مرضی ہو کر لینا. اور میں جو تیرا دل چاہے وہ بس میرے بچوں کو ضرور دینا. بچے جوان ہو گئے,
وہ اس نے سب کو بلا لیا، وصیت پڑھ کے سنائی، کہا کہ مجھے ان بچوں کے باپ نے کہا تھا جو تیرا دل چاہے، جو تیرا دل چاہے وہ بچوں کو دے دینا۔ اس نے سونا نکال لیا، خالی تھیلا اٹھا کے بچوں کو دے دیا۔ دنیا نے کہنا شروع کر دیا بڑا ظلم ہوا ہے، بڑا ظلم ہوا ہے، بچوں کا حق مارا گیا۔ اب جس کے پاس وصیت میں لکھا ہے کہ جو تیرا دل چاہے وہ جو ہے نا وہ دینا آگے، اور کچھ جو رکھنا چاہے وہ رکھ لینا۔ اب امام اعظم و خلیفہ کے سامنے جب یہ مسئلہ آیا نا کہ جی اس طرح بچوں کا سونا تھا، اس نے سونا سارا رکھ لیا ہے اور تھیلا بچوں کو دے دیا ہے۔ امام اعظم و خلیفہ نے اسے بلایا، سارے لوگوں کو بلایا، بچوں کو بلایا، بٹھا کر کہا وصیت کھول پڑھ، وصیت کھول کے پڑھ۔ اس نے وصیت پڑھ کے سنائی، کہا جو دل چاہے وہ دے دینا، باقی رکھ لینا۔ آپ نے فرمایا پھر پڑھ، کہا جی اس میں لکھا ہے کہ جو دل چاہے وہ دے دینا، باقی رکھ لینا۔ فرمایا تیسری مرتبہ پھر پڑھ، اس نے کہا جی اس میں لکھا ہے جو دل چاہے وہ دے دینا، باقی رکھ لینا۔ آپ نے فرمایا یہی بات ہے، 3 مرتبہ تو اقرار کر چکا، یہی بات ہے۔ فرمایا یہی بات ہے۔ کہا اب یہ بتا تیرا دل کیا چاہتا ہے؟ تیرا دل کیا چاہ رہا ہے؟ کہا میرا دل تو سونا چاہ رہا ہے۔ کہا یہی تو لکھا ہے جو دل چاہ رہا وہ ان کو دے دے، جو دل چاہ رہا وہ ان کو دے دینا۔ کہا یہی وصیت میں لکھا ہے۔ ایسا اللہ تعالیٰ نے کمال حافظہ عطا کیا تھا اور ایسا کمال ذہن تھا۔ وہ ایک جنازہ اٹھا، اس دور میں دستور تھا، ہم میں بہت سارے لوگ دیہاتی ہیں، ہم نے دیکھا ہوگا کہ دیہاتوں میں قبرستان میں جو ہے وہ جنازہ گاہ بنی ہوتی ہے، وہاں جا کر جنازے، اور یہ شروع سے حکومت میں دستور چلا ہے۔ اب چونکہ ہم تھوڑے سے ہمارے ایمان کچے، مکان پکے ہو گئے، جگہ تھوڑی ہو گئی، تو اب روڈ میں پہلے گندا پانی نکالنا پڑتا ہے جنازہ پڑھنے کے لیے بھی۔ اب وہ امام اعظم و خلیفہ کا دور تھا، جنازہ اٹھا، بڑا ہجوم ساتھ لگا ہوا ہے۔ بیچ راستے میں اب وہ ایک ہی بیٹی تھی، اس نے نا کویلا ڈال دیا اپنے باپ کی میت پہ۔ شور یہ دیکھ کر بار بار تیش میں آئے، اس نے کہا روکو، بیچ میں جنازہ روک کے اس نے کہا اگر یہاں سے واپس نہیں گئی نا تو تجھے طلاق ہے۔ اس نے کہا باپ کے جنازے سے پہلے گئی تو رہنا، میں نے بھی نہیں ہے تیرے ساتھ۔ اس نے کہا باپ کے جنازے سے پہلے چلی گئی تو میں نے بھی نہیں رہنا۔ اس نے کہا انہی قدموں میں واپس نہ لوٹی، یہیں سے قدم واپس نہ لوٹی تو تجھے طلاق ہے۔ سر پکڑ کے بیٹھ کے کرے تو کرے کیا؟ اسی نے درد دکھایا ابو حنیفہ کا۔ سبحان اللہ۔ اچھا ابو حنیفہ کے پاس امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس آیا، بتایا ایسا ایسا مسئلہ۔ آپ نے فرمایا مسئلہ کوئی نہیں، آؤ۔ اس جگہ پر آئے جہاں جنازے کی چارپائی رکھی تھی۔ آپ نے فرمایا جتنے جنازے کی چارپائی سے آگے ہو سارے قبرستان جاؤ، جتنے پیچھے ہو یہیں کھڑے ہو جاؤ جنازہ پڑھو۔ اسی جگہ پر جنازہ ہوا تھا، تیری شرط یہ تھی یہیں سے لوٹ جائے، تیری شرط یہ تھی کہ باپ کے جنازے سے پہلے بھی جاؤں گی، باپ کا جنازہ بھی ہو گیا اور یہیں سے بھی لوٹ رہے، یہاں سے ہی لوٹ رہی ہے۔ یعنی جو امام اعظم ابو حنیفہ اپنی ذہانت سے اجڑتے ہوئے گھر بسا دیا کرتا تھا۔ لوگ کہتے ہیں ابو حنیفہ نے اتنی سختی کی کہ لوگوں کے گھر نہیں بچے، ابو حنیفہ نے تو اجڑتے ہوئے گھر بچا لیے۔ لیکن اب اگر تیری دین سے دوری ہو تو امام اعظم ابو حنیفہ کا قصور تو نہیں ہے نا۔ امام اعظم ابو حنیفہ کسی ایسا معمولی بندہ بھی نہیں، کپڑے کا تاجر، کپڑے کا تاجر، تھان میں تھوڑا سا نقص ہے۔ آپ نماز کے لیے گئے، پیچھے بیٹھ کیا، پوچھا یہ بتایا تھا عیب اس کو؟ کہا نہیں بتایا تھا۔ ساری اٹھا کے خیرات کر دی، بندہ ڈھونڈا، تھان کے پیسے بھی لا کے واپس کر دیے۔ یار کون کام کرتا ہے یہ زمانے میں؟ اور امام اعظم ابو حنیفہ کا ایک بندے نے دینا تھا قرض، اب روزانہ جائے کہ بابا دے 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 دے، ادھار تو جا دو۔ اس نے کہا بابا یہ چکر میں چکر لگوائے، ایک دن بلا کی گرمی، رونے کی حالت سے اتنا امام اعظم ابو حنیفہ کی، دیوار کا تھوڑا سا سایہ تھا، گرمی کی شدت میں آپ دیوار کے سائے میں کھڑے ہو گئے۔ قدرت خدا کی بندے نے قرض بھی دے دیا۔ جب اس نے قرض دیا نا تو آپ نے اس میں سے 2-4 نکالے تھے، ہم اس کی ہتھیلی پہ رکھے، پوچھا یہ کس لیے؟ کہا یہ جو میں نے تیری دیوار کا سایہ استعمال کیا ہے نا اس کی، یہ اس کی اجرت ہے جو میں نے
دیوار کا سایہ استعمال کیا، وہ سوچنے لگا یار برسوں سے جیسے چکر لگوا ہوں اور سایہ کون سا میری ذاتی جاگیر ہے، یہ تو ایک قدرتی معاملہ ہے، دیوار کا سایہ زمین پہ پڑ رہا تھا، یار اگر یہ بندہ وہ کافر تھا، اس نے کہا یار اگر یہ میری دیوار کے سائے میں کھڑے ہو کے مجھے اتنی اجرت دے رہا ہے، یار اگر اس بندے کا اخلاق اتنا اعلیٰ ہے تو جس نبی کا اس نے کلمہ پڑھا ہے اس کا اخلاق اتنا اعلیٰ ہوگا، اس کا اخلاق اتنا بلند و بالا مرتبے والا ہوگا۔ آخری بات سنیے گا، بس وقت عشاء بھی قریب ہے اور مجھے بھی حضرت شاہ مفتی محمد محمود انوری نور اللہ مرکز کی اور سے مبارک کی تقریب چلی ہے، یہ ہمارے حضرت علامہ عبد الخالق چاچر صاحب کا حکم تھا، بہت قریبی دوست ہیں، بھائی ہیں، بس ان کے حکم پر میں درمیان میں کیونکہ راستہ یہی تھا تو میں ان کے حکم پر حاضر ہو گیا۔ آخری بات سنیے گا، تیسری بات اس نے رہنے کی جگہ بتائی تھی، اس نے کہا رہنا ہو نہ تو کسی کے دل میں رہا، کسی کے دل میں رہا کر۔ اچھا ولایت ایک ایسا منصب ہے، ایک ایسا منصب ہے کہ جو بندے کے دل سے دو چیزیں نکال دیتا ہے، ایک خوف اور ایک غم، ایک خوف اور ایک غم۔ آج اگر دنیا پر مرزے جیسے لوگ اگر امام اعظم و خلیفہ پر انگلیاں اٹھائیں تو امام اعظم و خلیفہ کا کچھ نہیں جانا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے یہ جو میرے ہیں نا، میرے یہ جو میرے ہیں، آج اگر کوئی دنیا دار والا کہتے نا یہ میرے ہیں، آج کسی کے ساتھ زندگی میں ایک دفعہ تصویر کھنچوانے سوال کے رکھتے ہیں، بتاتے ہیں بابا میرے اس سے تعلقات ہیں، وہ چند زمین اور پھر بھی کہتے ہیں بابا ہم اس کے ہیں، یہ ہمارا ہے، وہ یار تو انہیں کہہ رہا ہے نا تو یہ تو بات یہاں تک نہیں ہے، بلکہ ابو حنیفہ غوث اعظم یہ تو وہ ہستیاں ہیں جن کو رب کہہ رہا ہے یہ میرے ہیں۔ دوستی پہ بندہ ناز کرے وہ کمال نہیں ہے، بندے کی دوستی پہ خدا ناز کرے۔ یار اصل کمال تو یہ ہے نا کہ دوستیوں پر خدا ناز کر کے کہے کہ یہ میرے ہیں۔ اچھا خوف اور غم کا تعلق زمانے کے ساتھ ہوتا ہے، کام کرنے سے پہلے خوف ہوتا ہے، کام کرنے سے پہلے خوف ہوتا ہے، کام کرنے کے بعد ٹھیک نہ ہو تو غم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی غم کے ساتھ تعلق ہے خوف اور غم کا۔ اس لیے کہتے ہیں وقت کی وقت پہ قدر کرو، قدر کرو گے تو وقت ہی وقت کا بادشاہ بنائے گا، سبحان اللہ، اور وقت پہ قدر نہ ہو تو یہ وقت ہی رول دیتا ہے، یہی گرا دیتا ہے، یہی دھلکاپ دیتا ہے، یعنی وقت ایسی چیز ہے کہ قدر کر لو تو یہ وقت کے بادشاہ بناتا ہے۔ لیکن یہ جن کو رب کائنات نے یہ مقام اور منصب عطا کر دیے، ولایت کے شہنشاہ بن گئے، علم کے شاہکار بن گئے، خدا کے قریب ہو گئے، حضور جانے کے قریب ہو گئے، ان کا مقام یہ ہو گیا کہ اب انہیں کسی بات کو خوف بھی نہیں ہے اور کسی بات کا غم بھی نہیں ہے۔ تو میں اتنا سمجھانا چاہتا ہوں جن کا وقت کچھ نہیں بگاڑ سکتا تو اس ابو حنیفہ میں یوٹیوب پہ بیٹھ کے کیا بگاڑ دے گا؟ وقت دن کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ امام اعظم ابو حنیفہ آج لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں دلوں میں بستا ہے۔ جو علم کی دنیا کی طرف نکلے تو علم کے دریا بہا دے، ولایت کی دنیا کی طرف آئے تو پھر نظروں سے کمال کر دے۔ زمانے میں آل بیت کی غلامی پر آئے نا، سبحان اللہ، آل بیت کی غلامی پر آئے تو غلامی کا حق ادا کر دے، جیل میں کوڑے کھانے پڑے آل بیت کی غلامی کا حق نہ چھوڑے، روزانہ 30 کوڑے لگے لیکن پھر بھی آل بیت کی غلامی کا دامن ہاتھوں سے نہ جائے۔ امام جعفر صادق کی بارگاہ میں پہنچے تو ادب کی انتہا کر کے رکھ دیں، وہ یار یہ لوگ تھے جو زندگی کا سرمایہ تھے اور دین اسلام کا سرمایہ تھے، رہنا ہو تو دل میں رہا کر، سبحان اللہ، رہنا ہو تو دل میں رہا کر۔ بندہ اچھا ہو تو اس کے دل میں رہنا چاہیے، بندہ اچھا ہو، لیکن اچھوں کو دل میں تو ہر کوئی رکھتا ہے، اچھوں کو تو دل میں ہر کوئی رکھتا ہے۔ قربان نہ جاؤں اس نبی پر جس نے تیرے اور میرے جیسے گندوں کو بھی دل میں بسا رکھا، تیرے میرے جیسے گندے بھی حضور کے دل میں بس رکھے ہیں۔ اس نے کہا کہ مولانا یہ تو بہت بڑی بات ہے، میں نے کہا بات بہت بڑی ہے،
پر یار بات اس سے بھی بڑی یہ ہے کہ ایک نبی گئے تھے چھٹے آسمان پر، وہ واپس نہیں آئے جنت کا نظارہ دیکھنے کے بعد۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی اپنی امت چھوڑ کے گئے تھے لیکن وہ بھی واپس نہیں آئے۔ میں نے کہا یار جو نبی جاتا تھا وہ خالی جنت کی سیریں کر لے تو وہ واپس آنے سے انکار کر دیتا تھا۔ میں نے کہا میں اس نبی کے دل میں نہیں ہوں کہ ساری جنتیں پیچھے رہ گئی ہیں اور ساری نعمتیں پیچھے رہ گئی ہیں، سدرہ کا مقام بھی پیچھے رہ گیا ہے۔ وہ فقان عطا قوسین او ادنی کے اس منزل پہ پہنچنے کے بعد، خدا کو اتنا قریب سے دیکھنے کے بعد، آنکھوں کی پتلیوں میں عکس خدا کے سما جانے کے بعد، اور جو جلوے خدا کے ان گناہگاروں کے لیے چھوڑ کے آ جائے، اگر ہم اس کے دل میں نہیں ہیں تو کس کے دل میں ہوتا ہے؟ خدا سے ملنے کے بعد بھی مصطفیٰ لوٹ آئے۔ خدا سے ملنے کے بعد بھی مصطفیٰ لوٹ آئے تو یہ صرف امت کی محبت تھی کہ حضور جانا لوٹ آئے۔ آخری جملہ سنیے گا، اور اگر دل کے دروازے پہ دستک دے دے، کیونکہ دل ہو تو دل بھر بھی ہوتا ہے اور دل بھر ہو تو پھر دل میں درد بھی ہوتا ہے، اور اگر یہ درد نبی کے لیے ہونا تو پھر یہ درد خدا کی قسم اس درد سے اچھا درد کوئی نہیں ہے، اس جذبے سے اچھا جذبہ کوئی نہیں ہے، اس عشق سے اچھا عشق کوئی نہیں ہے۔ ہم سنیوں کے پاس دو چیزیں بہت بڑی ہیں جو بڑے اہتمام کے ساتھ کرتے ہیں، ایک نبی کا میلاد، ایک نبی کی معراج۔ آپ نے ان دو جملوں پر بڑے بڑے خطاب سنے ہوں گے، میں عالم سے ہوں لیکن علماء سے نہیں ہوں، ہمیں والی دولت کے لیے وہ علماء کے لیے خیال سوال کر دیتے ہیں تو وہ میں میلاد اور معراج کی بات سمجھانے جا رہا ہوں۔ ہم سنیوں کا یہ بہت بڑا وتیرہ ہے، بہت بڑا شعار ہے یہ ہمارا، ہماری پہچان ہے نبی کا میلاد منانا، نبی کا معراج منانا۔ یہ دو لفظوں میں سمجھ جا میلاد اور معراج کیسے کہتے ہیں، اور اگر تو رب سے گناہگاروں کو ملنے آ جائے تو اسے میلاد کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور یار کو چھوڑ کے گناہگاروں کو ملنے آ جائے تو اسے میلاد کہتے ہیں، اور پھر کوئی یار کے پاس گناہگار بخشوانے چلا جائے تو اسے معراج کہتے ہیں۔ گناہگاروں کو بخشوانے چلا جائے تو اسے معراج کہتے ہیں۔ میں نے ایک شعر پڑھا تھا، وہ پہلے عرب کا دستور تھا، دو کمان لے کے جاتے تھے، جب صلح ہوتی تھی نا کمان ملا کے کہتے تھے آج کے بعد سے جو اس کا دشمن وہ میرا دشمن، جو اس کا دوست وہ میرا دشمن۔ تو جج صاحب اپنی کرسی پہ بیٹھ کے آپ اپنا کام کیجئے، دین کو چھیڑنے کی کوشش مت کیجئے۔ یہ قانون ہم نے بھٹے بیچ کر نہیں بنایا، ہم نے 60,000 سنی نوجوانوں کے جنازے اٹھانے کے بعد ہم نے قائدیانیوں کو کافر قرار دلوا کر، اور یہ سارے قانون علماء کی انتھک محنتوں کا نتیجہ تھا۔ میں نے کہا یہ تو غلطی سے تم نے دروازہ ایک ہی دفعہ کھولا تھا، یہ تو غلطی سے دروازہ صرف ایک ہی دفعہ کھولا تھا۔ احمد رضا کے ملنگ ایک ہی دفعہ داخل ہوئے تھے، لیکن پھر بھی کام ایسا کر کے نکلے کہ کیوں قیامت تک تمہاری چیخیں نکلتے رہے گی۔ آپ اپنی کرسی پہ بیٹھیے، اپنا مقام اور منصب سمجھیے، وگرنہ خدا کی قسم تمہارے جیسے اگر حضور کی عزت پر بھونکنے آ جائے اور اگر ختم نبوت سے غداری کرے اور قائدیانیت کو تحفظ دینے کی بات کرے تو پھر ہم تیرے جیسے تو ممتاز قادری کے مزار پہ پھرنے والے روڈ کے کتوں کے پیشاب پر ہم تیرے جیسے جستے سماپتے تیری حیثیت اور اوقات کیا ہے، کیونکہ ہمیں ماں نے دودھ حضور کی غلامی کر کے پلایا ہے، ہم نے نبی کا کلمہ نبی کے نام پہ مرنے کے لیے پڑھا ہے۔ ہم تجھے صرف اتنا بتانا چاہتے ہیں تو اپنی کرسی سے وفا کر، ہم اپنے نبی سے وفا کریں گے۔ زندہ صبر باقی فقیر آئے صدا کر چلے، تم خوش رہو ہم دعا کر چلے۔